ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اس حالت میں 40 دن گزر گئے اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم کے رب، اگر تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مجدہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک جاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور گھر والوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج جاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بار بار گزارش پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بھی وہ لڑکی جاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ جاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی، جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے جاہد نے قتل کر دیا۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے جاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا، لہٰذا وہ جاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ تاچھ کی۔ جاہد نے کہا وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق جاہد پر سختی کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور جاہد سے بولا، میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ جاہد نے کہا، کیا کروں؟ شیطان بولا، مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ جاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے دھوکے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دل سے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔